قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان ہدایت۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے جو لوگ خود ساختہ وظیفے کرتے ہیں اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، آج کل یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ آج کل کچھ لوگ تو اس وجہ سے خود ساختہ وظائف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جن آ جائے یا کوئی غیبی طاقت آ جائے، اور بہت سارے لوگ، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے جی میں نے فلاں، ملتے ہیں نا، کہتے جی میں نے فلاں چلہ کیا ہے، فلاں عمل کیا ہے، فلاں اتنے لاکھ کیا ہے، اتنے لاکھ عمل کیا ہے۔ بھئی کس لیے کیا ہے؟ جی اس سے میں حمزاد کو قید کرنا چاہتا ہوں، میں کسی جن کو قید کرنا چاہتا ہوں، میں کسی پری کو قید کرنا چاہتا ہوں، یعنی کچھ بھی۔ اور پھر طرح طرح کے عمل اور خود ساختہ جن کی نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ حدیث اجازت دیتی ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ جی، اس کے بعد پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ خود ساختہ عمل کیسے ہوتے ہیں؟ مثلا اب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ناموں میں سے لگا لیں۔ اب بعض معالجین عاملین دیتے ہیں جی آپ یہ عمل، اکثر لوگ یہ دیتے ہیں، یا قہارو پڑھیں، بالکل، یا قہارو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، اتنی بار پڑھیں۔ میری عادت ہے، میرا طریقہ کار یہ ہے، میں کوئی بھی اللہ کا نام اگر دینا ہے نا کس کو پڑھنے کے لیے، صفت اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو، پیارے پیارے ناموں سے پکارو، اللہ کے اچھے نام ہیں، اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو۔ لیکن کچھ لوگ ایک نام کو بار 1.25 لاکھ بار پڑھو، اور ایسے پڑھنا ہے، باوضو ہو کر نہیں پڑھنا، فلاں جگہ پر جا کر پڑھنا ہے، اور ایسے ہی شرائط ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب وہ بندہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھتا رہتا ہے، وہ جتنے قہار نامی جن سارے اس کے گرد کٹھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر پکارنا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ یا اللہ یا خالق، یا اللہ یا مالک، اللہ کا نام لے ساتھ، اس کی صفت ساتھ میں بیان کریں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ یہ یا قہارو کہو، اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جتنے قہار نامی جن ہیں وہ آپ کے سامنے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے جی ناد علی اتنی مرتبہ پڑھو گے تمہارا جو ہے نا موکل تمہیں ایک مل جائے گا، تمہیں کوئی جن مل جائے گا، تمہیں کوئی طاقت مل جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اکثر تو یہ بھی بولتے ہیں نا کہ یہ لفظ پڑھیں، آپ 100 دفعہ پڑھیں، 120 دفعہ پڑھیں، آپ کا یہ کام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ بھی اسی چیز بھئی میں آیا تھا۔ تعداد جو ہے مختص کرنا وہ ایک الگ عمل ہے۔ کوئی کام، 2 طرح کے اعمال ہوتے ہیں، ایک عمل جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، دوسرا عمل جو خود ساختہ ہے۔ ایک عمل ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو۔ اب یہ نہیں کہ 100 مرتبہ ہی پڑھ سکتے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی نص موجود ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے کے بارے میں بتایا، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بندہ یہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ صبح سے لے کر شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، 100 نیکی ملتی ہے، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا وہ بندہ قیامت کے دن اعمال میں سب سے افضل ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا۔ ہاں، اس سے افضل کون ہوگا؟ جو اسی کلمے کو اس سے زیادہ پڑھنے والا۔ پتہ کیا چلا؟ جو سنت سے عمل جو ملتا ہے اس کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت کن چیزوں میں ہے؟ ممانعت ہے کہ آپ لوگ خود ساختہ، جو نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا، اور کسی عامل کامل جو سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کی قسمت کے بدلنے کے دعویٰ کر رہا ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ عمل آپ کر لیں، اور آپ اس کے پیچھے لگ کے نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ ایسے جملے، کچھ محاورے وہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، یہ پڑھ لو جی، اتنے دن کرو گے تمہارے پاس یہ ہو جائے گا۔ وہ ان لوگوں کے پیچھے لگ کے وہ اپنا نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ اور ناد علی کے بارے میں پچھلے دنوں ایک مجھے بندے کال آئی، کہتا جی میں ناد علی کا عمل کرتا ہوں، میں چلہ کرتا ہوں، مجھے 40-41 دن کا بتایا گیا ہے، تو مجھے
30 دن ہو گئے ہیں اور میری طبیعت خراب ہونے لگی, مجھے میرا سر بھاری ہونے لگا. میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کتنے دن ہو گئے؟ کہتا جی مجھے 25-30 دن ہو گئے. میں نے کہا 5-7 دن اور کر لو تمہارا کام ہو جائے گا. یہ بھی ہے, یعنی نقصان بھی اس کا بہت زیادہ ہے. یعنی کہ وہ عمل جو قرآن نے نہیں بتایا, حدیث نے نہیں بتایا, ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کے پیچھے دوڑتے ہیں. وہ عمل جو قرآن اور حدیث نے بتایا ہے جس سے فائدہ ہوگا. اب جب خود ساختہ عمل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہمیں جنوں نے پکڑ لیا, چڑیلوں نے پکڑ لیا, ہم پر حملہ ہو گیا, میں جی فلاں عمل قبرستان میں بیٹھے, اس کو کیا ہوا, پوچھے نا کیا ہوا, فلاں بندہ پاگل ہو گیا. اکثر آپ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں بندہ جی چلا کرتا ہوا پاگل ہو گیا. میرے جاننے والوں میں سے بھی ایک بندہ ہے, میں جانتا ہوں اس کو, وہ ایسے چلے کرتا تھا, پاگل ہو گیا. کس وجہ سے؟ جی جب شریعت کے خلاف آپ عمل کرو گے, جب شریعت کے دائرے سے نکلو گے پھر تکلیفیں ہوں گی. معالجین ہیں کہتے جی جو بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے. تنگ کیسے ہوتا ہے جی؟ جب بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو جنات تنگ کرتے ہیں. ہمیں تو الحمدللہ کبھی نہیں کیا جنات نے تنگ. کیوں نہیں کیا؟ ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں. جب آپ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے, جب آپ کہیں گے کہ ہم نے حمزاد کو پکڑنا ہے, جب آپ کہیں گے ہم نے کسی جن کو پکڑنا ہے, جب آپ کہیں گے جی میں نے کسی جن سے کام لینا ہے یا ایک وظیفے سے میں نے کسی کو پکڑ کر لانا ہے, جب ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے اور ان وظائف کریں گے, وہ وظائف کریں گے جو نہ اللہ نے بتائے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, خود ساختہ وظائف کریں گے, پھر اسی طرح نقصان ہوگا. ایک اور چیز جو اس میں لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ کسی صورت کو پڑھنے سے موکلوں کو قید کرنا, یہ بہت رواج بن چکا ہے. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جی سورۃ الرحمن کا موکل دیکھا ہے, میں نے جی سورۃ مزمل کا موکل دیکھا ہے. بھئی آپ کو ہی, آج کل کے لوگوں کو ہی موکل کیوں ملتے ہیں جی, پہلے لوگوں کو کیوں نہیں ملتے تھے؟ کیا یہ لوگ زیادہ ان سے جاننے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ قرآن و حدیث کا علم زیادہ رکھتے ہیں صحابہ کرام سے؟ کیا ان سے زیادہ ذکر کرتے ہیں؟ کیا یہ ان سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے جی وہ سورت جو ہے وہ اتنی بار پڑھی تو اس کا موکل میرے پاس آ گیا. بھائیو یہ دھوکہ ہے. قرآن نے نہ اس چیز کا بتایا ہے نہ حدیث نے بتایا ہے. کوئی موکل نہیں آتا کسی کے پاس. قرآن نے جو چیز بتائی ہے, شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالنے کے لیے تمہارے پاس آ سکتا ہے. شیطان تمہیں پریشان کرنے کے لیے, تمہیں دھوکہ دینے کے لیے. آپ کتنے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں, انبیاء کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ شیطان پریشان کرنے کے لیے آتا تھا, شیطان دھوکہ دینے کے لیے آتا تھا. فرشتہ بن کر, فرشتہ کبھی بن کے آتا ہے, کبھی کیا کہتا ہے, کبھی کیا کہتا ہے, کبھی کہتا ہے. بہت سارے اولیاء کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے کہتا ہے کہ تم کوئی اعمال نہ کرو, تمہیں کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کل کے لوگوں کو کچھ صورتیں پڑھنے سے یہ شیطان ہی سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں موکل ہوں اور میں تمہارے یہ کام کروں گا, اور انہیں اسی بات میں الجھائے رکھتا ہے. یہ اللہ کے بندے بجائے اس کے کہ اللہ پر توکل کریں, یہ اس شیطان پر توکل کرتے ہیں, اس کی طرف, اس پر توکل کر لیتے ہیں. ان کا جو ہے وہ اس پر رجحان ہو جاتا ہے. اب یہ موکل پر ان کا ہو جاتا ہے کہ وہی ہمارے کام کرے گا, اور اس سے یہ کام لینے کے لیے کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. اور وہ شیطان ان کو اسی گیڑے میں لگائی رکھتا ہے, اسی بات کے گرد چکر گھمائی رکھتا ہے, اور یہ انسان جو ہے وہ راہ حق سے بھٹک جاتا ہے, اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے, اور یہ جو غیر رستہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اس رستے پر چل پڑتا ہے. تو اس لیے بہتر طریقہ کار یہ ہے وہ وظائف نہ کیے جائیں جو خود ساختہ ہوں. کوئی بھی وظیفہ بتایا جاتا ہے, اب یوٹیوب پر آپ کو ہزاروں وظائف ملیں گے, یہ کام کریں گے, یہ وظیفہ, یہ کام کرنے کے لیے یہ وظیفہ. بھئی وظیفہ وہی بہتر اور اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بتایا ہے کہ یہ اس کام کے لیے وظیفہ ہے. باقی جو تجربات ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے, اور وہ کلمات, وہ وظیفے جو قرآن میں نہ ہوں, حدیث میں نہ ہوں, خود ساختہ جملے ہوں یا شرکیہ کلمات ہوں, ان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ان سے نقصان بھی ہوتا ہے, گناہ بھی ہوتا ہے, اور الٹا انسان پر کسی نہ کسی چیز کا حملہ بھی ہو سکتا ہے, انسان محفوظ نہیں رہ سکتا. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم